ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں بائبل مقدس کی ایک ایسی آیت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے جس کو لے کر اکثر لوگ بائبل مقدس میں بتائی ہوئی سچائیوں اور ان کی صداقتوں پر انگلی اٹھانے کی ناکام اور گھناؤنی جسارت کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے آخری 2 دن جو انہوں نے اس دنیا پر، اس زمین پر گزارے، ان کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید قیامت المسیح بہت قریب ہے، تو ایک بار پھر لوگوں کے ذہنوں میں اور خداوند یسوع مسیح کی مخالفت پر تلے ہوئے لوگوں کے یوٹیوبز پر، فیس بک پر اور ادھر ادھر ایسے بہت سے پیغامات آپ کو مل جائیں گے جن سے اس صداقت اور اس حقیقی تاریخی واقعے میں شک ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آخری 2 دنوں میں اور جس دن وہ مصلوب ہوئے اس دن سے پہلی رات کے واقعات بائبل مقدس کی چاروں اناجیل میں مرقوم ہیں، اور ان آیات میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اس آیت مبارکہ کا ذکر کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا منظرنامہ پیش کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ لوکا طبیب کے مطابق لکھی ہوئی انجیل کی 22ویں باب کی 44ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور یہ میں بائبل مقدس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ لوکا کی انجیل 22 باب اور اس کی 44ویں آیت ہے۔ اس پر اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا ہو۔ گویا کہ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس کی اس انجیل کو لکھنے والے شخص نے تجاوز سے اور مبالغہ آرائی کی اس حد سے کام لیا ہے جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات سچ اس حد تک ہے کہ بہت سے لوگ جو پسینے میں شرابور مزدوروں کو یا کھلاڑیوں کو یا باقی بھاگ دوڑ کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کسی نے پسینے کو خون کی بوندوں میں بدلتے یا پسینے کا خون بن کر ٹپکنے کا واقعہ نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھیں گے میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہ کیا یہ واقعہ، کیا یہ حالت میڈیکل سائنس میں مذکور ہے، کیا اس کا ذکر ہے، کیا اس کی تفصیل ہمیں میڈیکل سائنس میں ملتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں اس کا کیا مقام ہے۔ میں ڈاکٹر اختر انجیلی آج اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور میڈیکل لٹریچر میں سے ان حوالوں کو نکال کر، ان مثالوں کو نکال کر آپ کو پیش کروں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ اس میڈیکل کنڈیشن کا نام میڈیسن کی دنیا میں کیا ہے۔ ناظرین، بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو واقعات اس رات پیش آئے جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی۔ یہ لفظ جمعرات، جمعہ، تھرسڈے، فرائیڈے یہ ہمارے الفاظ ہیں، اس لیے کیونکہ یہودی کیلنڈر میں دنوں کے نام نہیں ہوتے بلکہ 5واں اور 6واں دن، جسے ہم جمعرات کہتے ہیں وہ ان کا 5واں دن ہے، اور جسے ہم جمعہ کہتے ہیں وہ ان کا 6واں دن ہے، تیاری کا دن ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا دن جو ہوتا ہے وہ سبت کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو پیش آئے وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں تھے، جب انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں ایک نہایت عظیم درس بھی دیا، ان کے پاؤں دھوئے، ان کو حلیمی انکساری سکھائی، اور یہ سب واقعات جو ہے یہ انجیل مقدس میں مرقوم ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے مطابق اس پہاڑ پر جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کی طرف چل دیے۔ اناجیل اربع میں یہ واقعہ متی رسول کی انجیل متی 26 باب کی 30ویں سے لے کر 56ویں آیات میں مرقوم ہے۔ یہی واقعہ مرکس رسول اپنی انجیل میں 14ویں باب کی 26ویں آیت سے لے کر 51ویں آیت میں بیان کرتے ہیں۔ یوحنا رسول اسی واقعے کو اپنی انجیل میں 18ویں باب کی پہلی 11 آیات میں مرقوم کرتے ہیں۔ لوکا
جو تھے وہ ایک طبیب تھے، ہی واز اے ڈاکٹر، ہی واز اے فزیشین بائی ٹریڈ. تو وہ جب اپنی انجیل کو لکھتے ہیں، انجیلی بیان کو مرتب کرتے ہیں، تو لوکا 22ویں باب کی 39ویں آیت سے لے کر 53ویں آیت میں یہ بیان ہمارے لیے لکھا گیا ہے. اور ان 15 آیات میں وہ واقعہ مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو باقی 3 اناجیل میں بھی بیان ہے، جو حوالے میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں. اب لوکا چونکہ طبیب تھے، اس لیے انہوں نے ایک نہایت ہی میڈیکل بات کا ذکر کیا ہے، جس کا ذکر متی رسول، مرکز رسول اور یوحنا رسول کے واقعے کے اس بیان میں ہمیں نہیں ملتا. یہ بات جو باقی 3 اناجیل میں نہیں ملتی لیکن لوکا طبیب کی انجیل میں ملتی ہے، وہ 22 باب کی 44ویں آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں لکھا ہے پھر وہ سخت پریشان ہوا. یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ نہایت پریشانی اور دکھ کا عالم تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. یہ بات لوکا طبیب نے لکھی ہے. بے شک واقعات مجموعی طور پر جو باقی اناجیل میں بیان کیے گئے ہیں وہ لوکا کے انجیلی بیان سے مماثلت رکھتے ہیں، اور یہ بات مصدقہ ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ 4-5 یا مختلف لوگ اسے دیکھیں تو وہ بیان کریں تو وہ اس کی جو اوور آل ڈسکرپشن ہے یا اس کے اوپر جو مکمل بات ہے وہ وہی رکھیں گے، لیکن جو اس کی جزویات ہے اس کو بیان کرنے میں، اپنا نقطہ نگاہ ڈال کے بیان کرنے میں، تو وہ بات بدل جاتی ہے. بلکہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں کہ جب ایک ہی واقعے کو مختلف نمائندے، مختلف اخباری نمائندے، مختلف رائٹرز، کالم نویس لکھ کر بیان کرتے ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے. فرق جزویات کا ہوتا ہے، فرق واقعے کی صداقت کا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ دلیل انجیل کے حق میں ہے کہ جب 4 مختلف لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے اس کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا. مثال کے طور پر متی رسول لکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر گیا جسے گتسمنی کہتے ہیں. مرکز رسول بھی یہی لکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر گیا جسے گتسمنی کہتے ہیں. اور لوکا طبیب گتسمنی کا نام بھی نہیں لکھتے، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ پر گیا. اب گتسمنی جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ کے بالکل ساتھ واقع ایک جگہ تھی، اور وہ دراصل ایک باغ نما جگہ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں لکھتے ہیں کہ وہ گتسمنی باغ میں گیا. لہٰذا بات کے 4 زاویے ہیں، ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے جو واقعات وہاں پر ہوئے ان میں سے ہر ایک نے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس بیان کو بڑی صداقت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ لکھ دیا. لوکا چونکہ طبیب تھے، انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے اور وہ نہایت پریشانی کی حالت میں تھے اور وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ آئے خدا، اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے اسی انجیلی بیان میں کہ اس وقت ایک فرشتہ دکھائی دیا جو آ کر انہیں تسلی دینے لگا. اور پھر یہ 44ویں آیت ہے، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا. خون کی بوندیں بن کر پسینے کا ٹپکنا یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، یہ ریئر کنڈیشن ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ریئر کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہزاروں میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے 10,000 میں کسی ایک میں سے لاکھوں میں. ریئر کنڈیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایسی حالت ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. میں اپنے ناظرین کی توجہ ایک ویب سائٹ کی طرف کروانا چاہتا ہوں، یورپ کی یہ ویب سائٹ جس کا نام نیشنل آرگنائزیشن آف ریئر ڈس آرڈرز ہے، NORD. اگر آپ وہاں پہ جا کے تو اس کنڈیشن کو تلاش کریں تو آپ کو یہ ہیماٹو
ہائیڈروسس کے نام سے مل جائے گی۔ ہیماٹو ہائیڈروسس دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ہیما یا ہیماٹوس کا مطلب خون ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہیماٹولوجی لفظ نکلا ہے۔ ہیماٹولوجی، ہیموگلوبن، ہیماٹولوجسٹ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہیماٹوس، ہیمو سے نکلے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے خون۔ ہیماٹولوجی ہم خون کی سائنٹیفک اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ ہائیڈروسس کا مطلب پسینہ۔ ہیماٹو ہائیڈروسس یعنی کہ خون کا پسینے کی شکل میں جسم سے اجرا ہونا، پسینے کا خون بن کر بوندوں کی صورت میں جسم سے باہر نکلنا، ہیماٹو ہائیڈروسس۔ اس کا ذکر جیسے میں نے گزارش کی ہے آپ NORD کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرنیشنل جرنل آف ریسرچ ان میڈیکل سائنسز IJRMS میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ بسوجیت ساہا نے گزشتہ 70 سالوں پر جو ریئر میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کا تعلق خون سے ہے ان کو جمع کر کے ان کی اسٹڈی کی، اور پھر انہوں نے یہ ساری ریویو اپنے پورے مطالعے کو شائع کیا انٹرنیشنل جرنل آف ریسرچ ان میڈیکل سائنسز میں، اور اس آرٹیکل کا نام تھا انٹریگنگ ہیمریجز۔ ہیمریج کا مطلب ہوتا ہے خون بہنا، انٹریگنگ ہیمریجز کا مطلب ہے ایسی چیزیں جو حیران کن ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ریسرچ جرنلز ہیں جن میں اس کنڈیشن کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کنڈیشن کے وجود کو تسلیم کیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے ہی نہیں ہے تو وہ ان کی اپنی میڈیکل نالج کی کمی ہے یا تحقیق نہ کرنے کی دلیل ہے۔ 15ویں صدی کے انوینٹر، سائنسدان، مصور اور بعض لوگوں کے مطابق شاید تاریخ کے سب سے بڑے ذہن یعنی لیونارڈو ڈاونچی نے اس حالت کا ذکر کیا ہے۔ لیونارڈو ڈاونچی جو ہے وہ ایک بہت بڑے مصور تھے، اور ان کی سب سے بڑی شاہکار پینٹنگ مونالیزا نے آج تک دنیا کو ورطہ حیرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لیونارڈو ڈاونچی چونکہ بہت ہی ذہین آدمی تھے، تو جب انہوں نے اس فینامنا کو دیکھا، اس میڈیکل کنڈیشن کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ سے ایک فوجی، ایک سپاہی جب واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے پسینے کی بجائے خون کا پسینہ نکل رہا تھا، پانی کا پسینہ جو عام پسینہ ہوتا ہے اس کی بجائے خون کا پسینہ نکل رہا تھا۔ ہیماٹو ہائیڈروسس۔ لندن میں دوسری جنگ عظیم میں جب بمباری ہوئی، جسے لندن بلٹس کہتے ہیں، تو بمباری کے اس شور و غوغے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوئے، اور اس وقت بھی چند لوگوں میں یہ منظر دیکھا گیا کہ وہ خوف اور پریشانی کی وجہ سے ان کے پسینے نہیں چھوٹے بلکہ پسینے کی جگہ خون کی بوندیں نکلی۔ یہ باتیں جو ہیں ان کو نوٹ کیا گیا، ان کا حوالہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، جب بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بہت پریشان ہوئے اور وہ دل سوزی کی حالت میں اور پریشانی میں مبتلا ہو کر تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ آئے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو ان کے جسم سے خون کا پسینہ نکل رہا تھا، پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکا۔ تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اس لیے کیونکہ ان کی روح بہت پریشان تھی۔ انہوں نے دعا کی، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میری روح تو مستعد ہے لیکن میرا جسم کمزور ہے۔ انسانی جسم کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور پھر آ کر انہیں تسلی دینے لگا۔ گیتسمنی لفظ کا مطلب وائن پریس ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایک کولو تھا، جہاں پر انگوروں کو کرش کر کے اس میں سے ان کا شیرہ نکالا جاتا تھا، میں نکالی جاتی تھی، فریش جوس نکالا جاتا تھا۔ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیتون کا جب موسم آتا تھا تو اس کو زیتون کرش کرنے کے لیے اور اس میں سے تیل نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انگور کو کرش کر دیا جاتا تھا، کچل دیا جاتا، زیتون کو کچل دیا جاتا تھا۔
خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں انگور کا حقیقی درخت، ان کی روح کو یہاں پر گتسمنی باغ میں کچلا جا رہا تھا، ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تھا پوری دنیا کے گناہوں کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ نہایت کرب میں مبتلا تھے۔ جب ہم کرب کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً اس چھٹے دن کا ذکر کرتے ہیں جب انہیں کلوری کی ایک پہاڑی پر مصلوب کیا گیا، اور اس راہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے انہیں خود اپنی صلیب اٹھا کر جانا پڑا۔ لیکن یہ مصائب اور کرب و آلام کا سلسلہ جو ہے یہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ عید کا کھانا کھانے کے بعد، فسح کھانے کے بعد زیتون کے پہاڑ کو گئے تو اسی وقت سے انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اب ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے جائیں گے۔ یہ بدتمیزی کا طوفان تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ تاریخ نے نہ اسے کبھی بھلایا ہے اور نہ ہی یہ واقعہ کبھی بھلایا جا سکتا ہے۔ ایک معصوم کو اتنا زود و کوب کیا گیا، اس پہ اتنا بوجھ ڈالا گیا کہ وہ اندر سے اس کا جو انسانی بدن تھا وہ اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا۔ اردو زبان میں محاورہ ہے کہ خون کے آنسو رونا۔ یہ محاورہ بھی میڈیکل سائنس میں سچ ہے، اس لیے کیونکہ ہیماٹو ہائیڈروسس کے کچھ ایسے بھی کیسز میڈیکل سائنس میں موجود ہیں، ان کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ جب لوگ پریشانی کی حالت میں روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ خون کے آنسو رونا یہ میڈیکل حقیقت ہے۔ ہیماٹو ہائیڈروسس اس میڈیکل کنڈیشن کا نام ہے۔ خون کا پسینے کی جگہ خون کا بوندے بن کر ٹپکنا یہ بھی ہیماٹو ہائیڈروسس کی ایک قسم ہے، میڈیکل کنڈیشن ہے اور میڈیکل میں اس کا نام ہے۔ مسیحی شاعروں نے، مسیحی ادیبوں نے، مسیحی مصوروں نے اس سارے واقعے کو بڑی خوبصورتی سے خراج تحسین پیش کیا ہے، یہاں تک کہ دی ایگنی ان دی گارڈن کے نام سے بہت سے مشہور مصوروں نے پینٹنگز بنائی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر شاہکار تصاویر ہے، شاہکار پینٹنگز ہے، اور ایگنی ان دا گارڈن نام سے پینٹنگز کرنے والے مصوروں میں ولیم بلیک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مائیکل اینجلو اور بہت سے دیگر مصور شامل ہیں جنہوں نے اس سین کو رنگوں میں اور تصاویر میں سمونے کی کاوش کی ہے جب خداوند یسوع مسیح اس عذار میں سے گزر رہے تھے، اور یہ ایگنی ان دا گارڈن کا ہی ایک حصہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کنڈیشن میں مبتلا ہوئے۔ تو ناظرین، آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے تو وہ اذیت اور کرب کی حالت میں تھے، اور کربناکی کی اس حالت میں انہوں نے پسینے کی جگہ خون کی بوندیں بہا دی۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ میڈیکل حقیقت ہے۔ چھوٹی کیپلریز جن میں خون ہوتا ہے وہ انٹینس پریشر کے تحت، اسے غم، افسوس، کربناکی کے تحت یہ پھٹ جاتی ہے۔ اگر یہ دماغ کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی نسیں جو ہیں یہ پھٹ جائیں، بلڈ ویسلز، تو سٹروک ہوتا ہے۔ سٹروک سے آپ کو پتا ہے فالج اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی چھوٹی چھوٹی کیپلریز جو ہیں ذہن کے اندر، دماغ کے اندر پھٹنے کی بجائے جسم کے بیرونی آرگنز پہ پھٹے تو وہ پسینے کی جگہ خون بہ جاتا ہے۔ اس کی میڈیکل ایکسپلینیشنز ہیں۔ بائبل مقدس پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے آپ تحقیق کرنا سیکھیں۔ آپ تحقیق کریں اور پھر حقائق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تاریخ کی صداقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بات کریں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے، بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ خدا سے دعا بھی کریں، اور تاریخ اور طب اور جغرافیے اور فلسفے اور دنیا کے تمام علوم کا مطالعہ کریں۔ آپ کو بائبل مقدس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور بائبل مقدس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا کے تمام علوم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آپ صاف اور پاک دلی سے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں جو بظاہر ایسے لگتی ہیں ہمیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، دراصل وہ لکھی اس لیے گئی ہیں کیونکہ وہ ریئر
اس لیے دی کیونکہ وہ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ تاریخ میں صرف ایک بار خدا انسان بنا، اس سے ریئر واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس مقدس ہستی کی زندگی میں جب کربناکی کی حالت آئی تو اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکے، اور یہ بات لوکا طبیب کی انجیل میں لکھی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی ایسی بات نہیں جسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے، مگر چونکہ یہ کلام خدا ہے اس لیے اس کو جھٹلانا ناممکن۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت۔ Thank you very much for watching Injili Media.